جنس یعنی جینڈر، عربی زبان میں جو بھی اسم استعمال ہوگا وہ جنس کے اعتبار سے یا تو مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا۔ ان دونوں میں سے ہم نے مؤنث کو پڑھنا ہے، اور ہمارے سامنے جو بھی لفظ آئے گا اس لفظ کو ہم اس پکچر میں جو کہ ہمارے سامنے بورڈ پر ہوگی اس میں فٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر تو وہ لفظ اس پکچر میں کہیں فٹ ہو گیا تو وہ ڈکلیئر ہو جائے گا کہ مؤنث ہے، اور اگر فٹ نہ ہوا تو وہ مذکر بن جائے۔ عربی زبان میں مؤنث جو ہے وہ دو طرح کا ملے گا آپ کو، یا تو وہ حقیقی طور پہ مؤنث ہوگا یعنی واقعی مؤنث ہوگا۔ واقعی مؤنث کا مطلب ماں، بہن، بیٹی، بلی، گائے، یہ واقعی مؤنث ہیں، اس کو ہم حقیقی مؤنث کہہ رہے ہیں۔ تو وہ اسم یا تو واقعی مؤنث ہوگا، اگر واقعی نہیں ہوگا تو اس کا استعمال آپ مؤنث کے طور پہ کر رہے ہوں گے۔ تو حقیقی نہیں ہوگا تو غیر حقیقی ہوگا۔ غیر حقیقی کو زیادہ سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لفظی مؤنث، یعنی لفظی طور پہ وہ مؤنث استعمال ہو۔ غیر حقیقی یا لفظی کی دو قسمیں ہمارے سامنے آئیں گی، ایک ہوگی علامتی یعنی کسی نہ کسی علامت سے ہم پہچانیں گے، اور وہ قسم ہوگی سماعی۔ کسی لفظ کو آپ نے مؤنث ڈکلیئر کرنا ہے، علامتی مؤنث، تو دو علامات میں سے ایک علامت آپ کو نظر آنی چاہیے۔ تو کسی اسم کے آخر میں اگر آپ کو گولتا لکھی ہوئی نظر آ جائے تو وہ اسم مؤنث ڈکلیئر ہو جائے گا۔ سماعی میں یعنی سماعی سے مراد کون سے مؤنث ہوں گے؟ وہ جنہیں اہل زبان مؤنث بولتے ہیں۔ اب اہل زبان کس کس کو مؤنث بولتے ہیں؟ ہم دیکھیں کرسی کو مؤنث بولتے ہیں، ہم کتاب کو مؤنث بولتے ہیں، ہم مسجد کو مؤنث بولتے ہیں۔ اب اس طرح کیا ہمیں اتنے سارے لفظ یاد کرنے پڑیں گے کہ اہل زبان کس کس کو مؤنث بولتے ہیں؟ تو ہمارے بزرگوں نے جب غور و فکر کیا تو ان کے سامنے چند گروپس آ گئے کہ یہ اور یہ گروپس جو ہیں عرب مؤنث بولتے ہیں۔ ان گروپس میں پہلا گروپ جو ہے وہ ہے ہوا کے نام عرب مؤنث بولتا ہے۔ عرب جو ہے وہ شراب کے نام مؤنث بولتا ہے، شراب بھی اور شراب کے نام بھی مؤنث بولتا ہے۔ عرب جو ہے آگ کے نام مؤنث بولتا ہے، آگ بھی اور آگ کے نام بھی۔ نمبر 4، عرب شہروں اور ملکوں کے ناموں کو مؤنث بولتا ہے۔ مزید چیک کریں گے کہ جو انسانی اعضاء ہیں، پارٹس آف باڈی ہیں، کچھ پارٹس آف باڈی ایسے ہیں جو پیئر کی صورت میں ہیں۔ آنکھیں کتنی ہیں؟ 2۔ کان کتنے ہیں؟ 2۔ ہونٹ 2۔ ہاتھ، ٹانگیں، وہ جسمانی اعضاء جو پیئر کی صورت میں ہیں۔ ان 5 گروپس میں جانے کے بعد آپ کی ریسرچ ختم نہیں ہوگی، پھر آپ کو ایک لسٹ دی جائے گی، 5 یا 6 الفاظ ہوں گے، اور وہ لسٹ ہو سکتا ہے آپ کی قرآن کے مطالعے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے، لیکن جتنی بھی بڑھ جائے وہ کوئی 15-20 الفاظ سے زیادہ پر مشتمل نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ سورج، زمین، آسمان۔ عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دار، دار کہتے ہیں گھر کو۔ ایک لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے حرب، جنگ کو کہتے ہیں۔ نفس، نفس کہتے ہیں جان کو۔ 3 الفاظ میں نے اردو میں لکھے ہیں اور 3 عربی میں لکھے ہیں۔ جو اردو میں لکھے ہیں وہ اس لیے لکھے ہیں کہ ان کی عربی آپ کو آتی ہے، بہت عام الفاظ ہیں۔ تو گویا اگر یہ 6 کے 6 آپ عربی میں لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، شمس، ارض، سما، دار، حرب اور نفس۔ تو آپ کی ریسرچ جو ہے کسی بھی لفظ کو مذکر یا مؤنث ڈکلیئر کرنے کے لیے اس حصے میں ہوگی۔ عربی زبان میں ایک لفظ آپ کے سامنے آیا، ام کے معنی ماں کے ہوتے ہیں، ماں مؤنث ہوتی ہے۔ اخت کے معنی ہوتے ہیں بہن۔ اب یہ بھی 1 سیکنڈ نہیں لگائیں گے، آپ فوراً ڈکلیئر کر دیں گے جی یہ مؤنث ہے۔ کتاب، یہ عربی میں مذکر ہے یا مؤنث؟ حقیقی سے غیر حقیقی کی طرف آئیں گے، کیونکہ یہاں تو پروو ہو گیا کہ حقیقی کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کے ساتھ۔ یہاں پر آپ اس کا ٹیسٹ شروع کر دیں گے اور دیکھیں گے جی کتاب کے آخر میں گولتا پائی جا رہی ہے، گولتا نہیں ملی آپ کو، علامتی سے نکل گیا۔ اس کے بعد آپ آئیں گے سمائی کی طرف۔ کتاب ہوا کا نام ہے، کتاب شراب کا نام ہے، کتاب آگ کا نام ہے، کتاب کسی شہر اور ملک کا نام ہے، کتاب کوئی پارٹ آف باڈی ہے جو پیئر کی صورت میں ہے، کتاب سورج، زمین، آسمان، دار، حرب، نفس میں سے ہے۔ کتاب کہیں بھی فٹ نہیں ہوا تو ڈکلیئر یہ ہوا کہ کتاب مذکر ہے۔ عربی زبان میں کرسی مذکر ہے یا مؤنث؟ سب سے پہلے ہم نے چیک کیا کہ کرسی حقیقی ہے کہ کوئی حقیقی مؤنث تو ہے ہی نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ غیر حقیقی میں سب سے پہلے آپ نے اس کی علامت چیک کی، کرسی کے آخر میں گولتا نہیں ہے، علامتی سے بھی یہ آؤٹ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ گئے سمائی کی طرف۔ سمائی میں آپ نے دیکھا کرسی نہ تو ہوا، نہ شراب، نہ آگ، نہ کسی شہر اور ملک کا نام ہے، نہ انسان، ٹھیک ہے، نہ کوئی پارٹ آف باڈی ہے جو 2 کی شکل میں ہے، اور نہ ہی ان 6 الفاظ میں سے ہے، لہٰذا رزلٹ یہ نکلا کہ کرسی مذکر ہے۔ مذکر ہے ماشاءاللہ۔ لسان، مذکر، لسان کے معنی زبان۔ کیوں؟ پوری جو پکچر ہے مؤنث کی اس میں کہیں بھی فٹ نہیں بیٹھتا۔ مسجد پہلے حقیقی نہیں ہے،
حقیقی میں نہیں ہے جی, غیر حقیقی میں آگے گول تا بھی نہیں ہے, علامت بھی نہیں ہے, آواز شراب آگ شہر اور ملک کا نام بھی نہیں ہے, جسمانی بھی نہیں ہے, تو یہ بھی نہیں ہے, تو یہ مذکر ہو. اردو میں مسجد مذکر ہے کہ مؤنث؟ مدرسہ, مونس مدرسہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اسکول. اسکول آپ نے بتانا ہے عربی میں مذکر ہے کہ مؤنث. آپ نے اسے ٹیسٹ میں ڈالا, حقیقی میں تو آتا نہیں ہے. غیر حقیقی میں آپ نے علامتی گولتا گولتا چیک کیا تو علامت مل گئی, لہٰذا آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ مؤنث ہے. اردو میں مذکر ہے, عربی میں گولتا ہونے کی وجہ سے مؤنث ہے. ید, ید کہتے ہیں ہاتھ کو. مونس ہے, مونس دو ہاتھ آگے. کہاں پر فٹ بیٹھ رہا ہے؟ جسمانی اعضاء. جسمانی اعضاء جو پیر کی صورت میں ہے. اردو میں ہاتھ کیا ہے؟ مذکر. مذکر, ہاتھ پڑتا ہے. انف, اس کے سر میننگز کیا ہیں؟ ماشاءاللہ یہ صحیح بات ہے. انہوں نے ٹرائی نہیں کی, کیونکہ ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ٹرائی کرنا شروع کر دیتے ہیں, سارا اینڈ پہ رزلٹ نکال کے کہتے ہیں نہیں جی اوکے جی. نہیں, میننگز نہیں پتا تو آپ ٹرائی بھی نہیں کر سکتے. انف کے معنی ہوتے ہیں ناک, نوز. جی مذکر ہے مؤنث؟ مذکر. حرفہ مؤنث ہے. مؤنث ہے. اس کے میننگز آپ کو آتے ہیں؟ نہیں, لیکن اس کی گول تا نظر آ گئی ہے, میننگ کی ضرورت نہیں رہی. یہ جو بات انہوں نے کی نا گولتا نظر آ گئی ہے. اب انہی سے میں دوسرا سوال کر رہا ہوں, مذکر ہے یا مؤنث؟ یہ مذکر ہے. اسے آپ نے مذکر کیوں کہا؟ یہ حقیقی مذکر ہے, نام تو استعمال کیا ہوتا پتا ہے. حرفہ بھی کسی کا نام ہوتا؟ سنا نہیں ہے, ہو سکتا ہے. سنا ویسے. نہیں, ہاں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میننگز جاننے ضروری ہیں. علامت دیکھتے ہی فیصلہ نہ کر لیں. اگر میننگز ہو کہ کسی مذکر کا نام ہے تو پھر آپ کہیں کہ ہاں ہے مذکر لیکن علامت مؤنث کی پائی جا رہی ہے اس میں, اس کے باوجود مذکر ہے. تو ایکچولی یہ اسامہ, طلحہ, حمزہ, یہ گولتا والے نام, ان میں مؤنث کی علامت تو پائی جاتی ہے, لیکن چونکہ مذکر ٹرینڈ ہے رکھنے کا, اس لیے ہم انہیں مذکر ہی ڈکلیئر کریں گے. آئیں جی واپس حرفہ کی طرف. جی حرفہ, اس کا میننگ بتائیں. ہاں حرفہ کے معنی ہوتے ہیں کمرہ. یہ اب مؤنث ہی ہے. آپ مجھے بتائیے جی, بیت, بیت مذکر ہے. عربی زبان میں گولتا مؤنث کی اتنی بڑی علامت ہے, اتنی بڑی علامت ہے کہ عام طور پہ کسی مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے بھی اسی گولتا کا استعمال کیا جاتا ہے. اردو میں استاد ہوتا ہے نا, عربی میں استاذ ہوتا ہے. استاد مذکر ہے. آپ استانی چاہتے ہیں, آسان سا فارمولہ ہے اس کا, یہ دیکھیں جو آخری حرف ہے نا مذکر کا, اس پہ زبر لگائیں اور گولتا کا اضافہ کر دیں, تو یہ بن گیا جی استاذہ. معلم, معلمہ. مسلم, مسلمہ. موعظۃ, اس کے معنی ہے نصیحت. بتائیے مذکر ہے کہ مؤنث؟ مؤنث, ماشاءاللہ. شفا مذکر, اردو میں شفا مؤنث ہے. رحمہ, جیسے اردو میں ہم رحمت کہتے ہیں, تو مؤنث ہے. تو پہلا پہلو ہمارا الحمدللہ اسم کے حوالے سے کور ہو گیا ہے, اور آپ اس قابل ہو چکے ہیں الحمدللہ کہ آپ عربی زبان کے کسی بھی لفظ کے مذکر یا مؤنث ہونے کا پتہ چلا سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب